بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی سمجھ کے مطابق دین اور روحانیت کے سب سے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع فیتھ اور ایمان ہے کہ اس تک کیسے پہنچا جائے، اس کے سب سے اہم اور مفید پہلو کون سے ہیں، اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی تعارف اس کا یہ ہے کہ مضبوط پختہ یقین جس چیز پر رکھیں وہ چیز ہو جاتی ہے، جس کام پر رکھیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ یقین اگر اللہ پر رکھنے کے ساتھ آپ ایون پتھر پر بھی رکھیں گے تو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بت پرست وہاں پھنسے ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اللہ پر فیتھ رکھنا ہے۔ اللہ پر فیتھ کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کو بغیر شک و شبے کے مانا جائے۔ عربی میں ایمان ہی زوال شک کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت پر بغیر شک و شبے کے یقین کرنا ہے۔ پھر آپ اس کا جادو دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ faith can move the mountain۔ پھر آپ کا ہی فرمان ہے everything is possible for the person who have faith۔ یہ نہ صرف انسانی زندگی میں بلکہ قوموں کے عروج و زوال میں بھی اسی فیتھ اور ایمان کی انرجی کے اصول کا تعلق ہوتا ہے۔ جس قوم میں زیادہ فیتھ، زیادہ ایمان والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ قوم عروج پر چلی جاتی ہے۔ اس قوم، اس جگہ پر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی چیز فیصلہ کرتی ہے جہاں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم قرآن پر بغیر شک و شبے کے یقین کر کے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی موضوع پر بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار، جو حرف کل نفو میں پوشیدہ ہے ازل سے، شاید کہ اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہاں کچھ بنیادی قانون آپ ضرور سمجھ لیں جو ہمیں کنفیوز کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ واقعی موجود ہے لیکن اس دنیا کو اپنے ازلی ابدی عقل قانونوں پر چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی بات کرتے تھے، یعنی وہ بغیر وجہ کے کسی کو نوٹوں کی بوری اور دوسرے کو سزا نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ کے قانونوں کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی، یعنی اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ پھر قرآن میں ہی ہے کہ آج ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، جسے جو چاہے ہدایت اختیار کرے، جو چاہے گمراہی، تاکہ بعد میں قیامت کے روز آپ سے آپ کے گناہوں کا، آپ کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ اللہ پر فیتھ کے بعد خود پر فیتھ، خود پر پختہ ترین یقین رکھنا ایک انتہائی مفید اور انتہائی پاورفل اور پرسار مشق ہے۔ آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ گو یہ توکل اللہ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم میں بڑا وہ ہے جس کو اللہ پر زیادہ تقوی، زیادہ توکل ہے۔ تو اس کی اہمیت تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو اب سمجھ آنی شروع ہوگی۔ جب آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی نیابت کی ڈیوٹی دی، اور وہ امانت جو
زمینوں اور پہاڑوں اور آسمانوں نے انکار کیا تھا، انسان نے اسے قبول کیا، اور اس کے بعد یہ قرآن کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر یہ بھی کہا گیا قرآن میں ہے کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے اسما سکھائے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں وہی معلوم ہے جو اللہ آپ نے مجھے بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کچھ سپیریئر چیز ہے۔ اسی لیے جب آدم کا بت بنا کر اس میں اللہ نے اپنا امر پھونکا تو جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدے میں گر پڑو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فیتھ کی اہمیت، اللہ پر فیتھ کے بعد خود پر فیتھ رکھنا۔ اچھا، ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہوں گی، جیسے کہ ہمارا ذہن شعور اور لاشعور میں بٹا ہوا ہے۔ ہمارا لاشعور یقین کے اصول پر ہی کام کرتا ہے، فیتھ کے اصول پر۔ جو یہ مان لیتا ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے۔ یہ اس کی طاقت بے پناہ ہے، ہم اس کی طاقت کے آگے جیسے بے بس ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم جو بھی پروگرام اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں یہ اس پر آٹومیٹک عمل شروع کرتا ہے۔ وہ پروگرام ہم مسلسل کچھ کوششوں سے اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کا پروگرام ذہن میں بٹھایا ہے اور وہ بدقسمت ترین ہوتے جا رہے ہیں روز روز۔ اور اہم یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو چینج کر تبدیل کر کے خوش قسمتی کا پیغام ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مشق کے بعد یہ آ جاتا ہے، آگے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ نے پہلے راضی برضا کی مشق کریں، ہر چیز میں اللہ کی بہتری سمجھیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ بدقسمتی سے خوش قسمتی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اصل میں اپنی خوش قسمتی پر پختہ ترین یقین رکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یقین رکھنا ہے۔ یہ یقین آپ کو انتہائی خوش قسمت بنا دیتا ہے، کیونکہ لاشعور آپ کو پھر ہر ایسے موقع پر لے جاتا ہے۔ آپ کے دماغ میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ہر اہم چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، انسانی روح میں ایک طاقت ہے جسے یورپ والے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، ہم توکل اللہ، کہ جو چیز ضرورت ہو وہ ہماری طرف آ جاتی ہے جب ضرورت ہو۔ خوش قسمت آدمی ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو ہر ضرورت کی چیز کا یہ وافر مقدار میں اور وقت ضرورت مل جایا کرتی ہے۔ اس میں روحانی لوگوں اور جو اسکالرز ہیں ان کو ایک اور یقین رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی نالج بھی مل جایا کرتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ مادی چیزوں کو ملنے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمیں عام بندے مادی چیزوں تک جاتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ضرورت ہر نالج کا مل جانا اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایجادیں کرتے ہیں، یہ نئے نئے آئیڈیاز نکالتے ہیں۔ تو اس میں دعا کا قبول ہونا بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، کہ دعا کی قبولیت میں سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے میری دعا قبول ہوتی ہے، اور پریکٹس کے ذریعے آپ اس یقین تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں یہ آگے ہم بات کریں گے اس پر۔ اچھا، اس میں اہم ترین پہلو ہیں کہ اپنی صحت مندی اور لمبی عمر کا یقین ہونا، کہ میری عمر لمبی ہوگی اور میں صحت مند رہوں گا۔ اب یہ یقین اگر مضبوط ہو تو آپ کو ایسی عادتیں اور ایسی خوراک وغیرہ کی سمجھ دے دیتا ہے جو آپ کو لمبی عمر میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ انسان بڑی عجیب سی ہستی ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اس میں اللہ کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے یہ سوئی ہوئی ہیں، اصل میں عبادات اور ریاضت سے یہ جاگ پڑتی ہیں۔ یہ جو پیری مریدی ہے، پیر کا اصل کام اسی میں کو جگانے مدد دینا ہے، اور یہ ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں۔ تو لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہمت والے بندہ ہی اسے اٹھا سکتا ہے۔
اچھا، جو سینکڑوں صلاحیتیں عبادت سے جاگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس میں سے جس پر بھی آپ مشق سے اپنا یقین پختہ کر لیتے ہیں، مسلسل مشق، کئی بار مشق سے، وہ آپ کی ایکٹیو یعنی فعال ہو جایا کرتی ہے۔ اب جو بھی چیز آپ ایک بار کرتے ہیں آپ کو شک ہوتا ہے، دوسری بار جیسے آپ سوئمنگ دیکھتے رہیں آپ کو نہیں آئے گی، خود جب کریں گے 2 3 4 بار تو آپ کو پھر یقین آئے گا۔ تو ہم نے کوئی 20 قسم کی پروگرامنگ ہے جس میں اپنی عام خوش قسمتی یقین ہے، نالج، اہم نالج ہونی، اس پر یقین ہے کہ جو نالج ہمیں ضرورت ہوتی ہے مل جاتی ہے۔ پھر آپ اور تیسری ہے کہ جیسے آپ کی لمبی عمر ہوگی، پھر جیسے آپ اپنی علم حاصل کہ فلاں شعبے میں زیادہ لکی ہوں، جو پروفیشن ہے وہ پروفیشن بزنس بھی ہو سکتی ہے۔ وہ 20 قسم کی پروگرامنگ ہے ہماری، جو ہماری زندگی میں ضروری حصے، ضروری شعبوں کو کور کرتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مشق سے انہی 20 شعبوں میں سے کم 5 6 میں خود کو خوش قسمت ماننا ہے، اور پریکٹس سے اس صلاحیت کو ایکٹیو کرنا ہے۔ کانفیڈنس پہلے آتا ہے، پھر کانفیڈنس سے آگے آپ پختہ یقین کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ہر اپنی کمزور پروگرامنگ کو سمجھنا ہے۔ جس طرح کچھ بندے کہتے ہیں کہ میں کاروبار میں بدقسمت ہوں، تو وہ کاروبار میں روز روز بدقسمت ہوتے جاتے ہیں۔ اسے ڈیٹیکٹ کریں، کوشش کریں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسے اس میں بھی بہتر اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ڈر، خوف اور شک شبے کی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے خطرناک ڈر جو روحانی لوگوں کو ہوتا ہے وہ شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے۔ اسے لازمی ختم کریں۔ مثلا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں جناب کینسر کے لوگوں کو بھی ہیل کر سکتا ہوں، اور واقعی اللہ کے فضل سے میرے سے بہت سے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں کسی کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معمولی کوئی بیماری والا، سر درد والا آ جاتا ہے، کمر درد والا، آپ جتنا بھی زور لگائیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جب میں نے دعویٰ کیا تو میں وہاں پھنس گیا۔ لوگ کہیں گے بھی دعوے اتنے چھوٹی سی بیماری نہیں ٹھیک ہوتی، اس لیے کسی چیز کا دعویٰ نہ کریں، ورنہ آپ کی شرمندگی کا ڈر آپ کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دے گا اور آپ واپس آ جائیں گے۔ اس کو لوگوں سے بچائیں، اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو زیرو کر دیں گے۔ اچھا، راضی برازہ کی مشق ہے کہ ہر ہونے والی چیز میں اللہ کی طرف سے بہتری سمجھنی۔ یہ مشق آپ جب بھی شروع کریں تو بدقسمتی سے خوش قسمتی کے سفر میں انتہائی مددگار ہوتی ہے۔ آپ دراصل اپنے ہر پروگرام کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہر منفی پروگرام کو مثبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مین چیزیں یہ ہیں کہ مثبت سوچ جو ہے اس میں سب سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے کسی بھی معاملے منفی یا کمزور سوچ کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، اور مثبت سوچ انسان کی مادی، ذہنی اور روحانی گروتھ میں ہر قدم پر مددگار ہوتی ہے۔ منفی سوچ ڈر، خوف، شک شبہ، لمیٹیشن کا خوف، بہت سے خوف ہمیں دبائے رکھتے ہیں، اسے آپ نے نکلنا ہے۔ اب آپ نے مثبت سوچ کو اپنی عادت کا پختہ ترین حصہ بنا لینا ہے، اپنی سوچ کا پختہ ترین حصہ بنا لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فیتھ کے اصول پر عمل کر کے اور اس سے گزر کر ہی آپ کو اس کی اصل طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس میں 1 2 چیزیں یاد رکھیے کہ مثبت سوچ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں سب سے اہم ہے سچائی کے بغیر فیتھ پر پہنچنا ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر رزق حلال ہے، اور یہ مثبت سوچ اور دوسری چیزیں انسان کو بلند کردار بناتی ہیں۔ بلند کردار انسان میں ہی بڑی ہمت ہوتی ہے۔ بڑی ہمت والا بندہ ہی روحانیت میں بھی ٹاپ بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور دوسرے ہر معاملے میں، چاہے سیاست ہو چاہے بزنس ہو، بلند کردار آدمی ہی زیادہ اونچے لیول پر جایا کرتا ہے۔ تو اب میں حاضرین سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر جو سوالات ہوں وہ کر سکتے ہیں، میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔